بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم آج سیشن کا سٹارٹ کرتے ہیں. آج کا جو سیشن ہے ہماری ایف اے کیو آن کووڈ-19 کی سیریز کا 4تھ سیشن ہے، اور یہ سیشن جو فوکسڈ ہوگا آن جنڈر پرسپیکٹیو. آج کے سیشن کو ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں مس مریم سہگل. مس مریم سہگل از کرنٹلی ورکنگ ایز ہیڈ آف کمیونیکیشنز ایٹ اسٹرینتھننگ پارٹیسپیٹری آرگنائزیشن ان اسلام آباد. She has completed her BA in Government and International Politics at George Mason University in Virginia. She has developed in-depth knowledge of the political context of the country with demonstrated experience in the political and education development sector through her various work with international and local organizations. While working at SPO, she has been specially engaged in COVID-19 response on behalf of her organization and their donors. She has developed and launched several COVID-19 awareness campaigns, which have given her a clear and up-to-date understanding of the issues being faced in Pakistan with regards to COVID-19 pandemic. Thank you, Ms. Mariam Sehgal. Thank you for facilitating this webinar. As always, ہم جو سیشن کے اینڈ پہ کوشچن آنسرز اگر آپ لوگوں کے کوئی ہیں تو وہ ہم لیں گے. ڈیورنگ دا سیشن اگر آپ نے کوئی کوشچن کرنا ہے تو وہ آپ چیٹ باکس میں لکھ دیں بے شک، تو ہم لوگ اس کو ریز کر لیں گے ایٹ دی اینڈ آف دا سیشن. ایز وی ہیو آلویز بین آسکنگ یو ٹو انٹروڈیوس یور سیلف ان دا چیٹ باکس، تو پلیز وہ بھی کائنڈلی ساتھ ساتھ کر دیجیے. آئی ول ہینڈ اوور ٹو مس مریم ٹو کنٹینیو دی سیشن. Over to you, جی Ms. Mariam. جی تھینک یو سو مچ ہمایوں صاحب. السلام علیکم سب. آئی ہوپ ایوری ون از ویل given the circumstances. I believe کہ اب شاید ہم دوبارہ لاک ڈاؤن میں چلے جائیں. So I hope that we all remain well and that the lockdown, if they do put it in, becomes okay and our creases become lower. بٹ آج ہم یہ کووڈ کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے ہاؤ اٹس امپیکٹنگ جینڈر اینڈ جینڈر انیکوالٹی. So the first question I have today, which I had as an FAQ, is how has COVID-19 worsened gender equality? And through research and some of my experiences, ابھی مطلب جو آن گوئنگ ہمایوں صاحب نے مینشن کیا میری انٹرو میں کہ ہم ایس پی او کافی کووڈ رسپانس کے پروجیکٹس میں ہم انگیج ہو چکے ہیں سنس مارچ، اور کافی کیمپینز ہم نے لانچ کیے ہیں، اور عورتوں کو بھی ہم نے کافی انگیج کیا ہے، اور جو ہم نے نیڈز اسیسمنٹس کنڈکٹ کیے اس میں اس کے تھرو ہم نے کافی نوٹ کیا ہے کہ women have obviously been very heavily impacted, especially women in the marginalized communities. So one of the reasons جو ہم نے نوٹ کیا ہے کہ جو عورتیں کام کر رہی تھیں اب کووڈ کی وجہ سے وہ گھر میں لاک ڈاؤن ہو گئی ہیں، اور وہ گھر سے شاید کام کر رہی ہیں یا اپنی جاب لاس فیس کیا ہے انہوں نے. So I can give you from my own experience also. I'm a full-time, I work full-time and I'm a mother, a single mother of two. And جو ہم ہوم سے کام کر رہے ہیں آج کل بہت اچھا ہے کیونکہ بچے بھی ساتھ ہیں، لیکن it's very difficult to balance your life between work and family life. So I know first hand how difficult it is, the gender inequality that we are facing. کافی عورتوں نے, as I said, jobs loss face کیے ہیں. Some of them have been sanitary workers or daily wagers, or they make money, on a daily basis selling items and things, or lockdown ki wajah se they've lost their daily incomes. In fact, there's a very disturbing number that I came across in a report by McKinsey Global Institute about COVID-19 and the countering and regressive effects on gender equality. And usme likha hai ki 1.8 times more vulnerable to the pandemic's impact than men, which is quite a lot. And often I think women also, we're the caretakers of our homes, so often we take care of the elderly and the sick.
And given the pandemic is obviously about sickness, a lot of the women are now being heavily engaged in looking after the elderly and the sick in their homes, which as a result doesn't allow them to uh, work. So that's ये मतलब ये points first वाली question के लिए है. How are girls and women affected by COVID-19? COVID-19 has usually in disease outbreaks, इन्होंने note किया कि girls and young women, as I said, are always taking care of ill and elderly family members, as well as siblings who are out of schools. And also many of them face gender-based violence as the economic stress on the families can put children and girls in greater risk of exploitation, child labor, and obviously violence, gender-based violence. Um, and obviously this, as a result, has also impacts the mental stress that women undergo during this pandemic. So I think एक suggestion होगी कि जब भी हम ये plans बनाते हैं, COVID response के plans और recovery plans, हम सब engage करते हैं हमारी अपनी projects में, I would suggest कि हमेशा ये gender based violence definitely plan में include करें, whether it's mental or physical help for women. Also regarding child protection, we must include that in our response plans and our recovery plans so that it's also multi-sectoral and age responsive. Health services for women have also been minimal क्योंकि अब हमें encourage नहीं करता कि सबको encourage नहीं करते हम कि हम hospitals जाएं, वहाँ पे COVID होता है तो you have a higher risk of catching diseases, which is why even in past pandemics and epidemics, the access to girls and young women to sexual and reproductive health has always suffered. So this is something that we should also look at. How can we also help with sexual and reproductive health services for women? वैसे भी पाकिस्तान में हम काफी पीछे हैं इस sector में. So when we also think of our plans and we engage with donors, we should also factor that in and look for projects that address such matters for women, because some of these situations can be life-saving or and quite fatalistic. Economic well-being भी एक factor होता है. So I think engaging them in livelihoods is definitely something that we should look into as well, because women bear the economic and the also domestic burdens during the pandemic. My third question was, is the COVID-19 pandemic affecting women disproportionately? Obviously, the answer is yes. Or इसमें लिखा है कि as it is, there are existing inequalities between women and men, as well as women and girls. So, as I said, gender-based violence is an issue, sexual exploitation and abuse is an issue, which factors in more heavily during the pandemic, as you also have no access to help or outlets, मतलब घर के निकलने के लिए भी नहीं है. Family members को आप नहीं मिल सकते हैं क्योंकि कोविड की वजह से. So that was one of the points. And the next question was that, are the rates of gender-based violence rising as a result of COVID-19? There's quite a lot of reliable data that gender-based violence is rising quite rapidly in COVID-19 for the reasons I just mentioned. और पाकिस्तान में सिर्फ नहीं है, globally है. And I think कि ये भी एक factor हमें करना चाहिए जब हम address करते हैं ये issues हमारी organizations में और government के साथ भी. For example, SPO ने we're engaged with IRC. अभी हम एक mental wellness helpline एक create कर रहे हैं KP and Balochistan में, not just for women, for the public, क्योंकि mental health काफी बहुत बड़ा issue बन गया है.
globally, but obviously Pakistan maybe. So, we're creating some toll-free helplines where people can call and we can maybe link them with the right care, agar zarurat pade. Um, the last question was, how can the COVID-19 pandemic affect women's sexual and reproductive rights? As I mentioned, these things are, this sector is anyways quite far behind in Pakistan. So it's quite important कि मतलब जो special attention हम दे जो paid or ensure ये मतलब vulnerable populations जैसे disabled के लोग या लोग जिनके पास HIV positive हैं, जो indigenous लोग हैं जो दूर दूर इलाकों में रहते हैं, and many people who are living in poverty, they anyways don't have access to health care. So I think that this is something that we must look at, because given the pandemic, it's quite worse with the situation. And that's really it. I think also emergency services for health, women's health and reproductive rights. I think that's something that also needs to be definitely looked at so that things can be managed safely. And that's it. I mean, मैं एक और बात बता सकती हूँ कि SPO काफी engage कर रहा है औरतों को and many members of marginalized and vulnerable communities. We are also इनको engage कर रहे हैं through livelihoods, meaning कि हम इनको cash vouchers दे रहे हैं, हम startup money दे रहे हैं ताकि वो अपने businesses start करें, masks बनाएं, PPEs बनाएं, and then हम market के साथ इनको link भी कर रहे हैं. So this is one aspect of our work as well during COVID, and of course, not just gender-based, but COVID emergency response. हमने ये ICU units भी establish कर दिए हैं मुल्तान में एक hospital, निश्तर hospital पे, ताकि वो पूरा population उस जगह की मतलब इनको critical care मिल सकता है. So I'll hand it over to you, Humayun Saab. We can leave it open for questions and discussions now. Thank you, Ms. Mariam. Thank you for your facilitation and explanation on the questions. I was just looking at the chat, and Mr. Fahad Shah, he has been saying that he's working on a research on pandemic effects on gender. I would request if you can elaborate, if you can present some of your research findings to us, if it's possible. Fahad Shah Saab. Basically, I'm doing my research with my students that effect of pandemic on gender, gender issues. Basically, females are facing a huge problem, especially those who are pregnant, and they are covering extra cost on their testing, etc. So what we find that there is affordability ratio is very low. I mean, they can't afford those tests, etc. So I'm doing basically research on this theme, that how can we minimize the cost of the test and put less pressure, financial pressure on the effectees, because in rural areas there are very huge problems. So that's I will share my finding in next week. So the process is still on. Questionnaire is almost filled. So we will share inshallah in the next meeting or in the next week. Thank you. Thank you, Fahad. Thank you. Great work that you are doing. And if you need any support from us, do let us know, and we will do our best to help you. About Salman Saab, if you want to share the case studies. Thank you so much. First of all, thanks, Mariam, for the nice presentation. It was really good that you had these 5 specific questions and you responded to them very well. But I was really interested to know some case studies, nature of violences, since you have been working on this, that you got formally or informally through your partners or through whatever institutional mechanisms are there. So these are kind of, let's say, violences and limited access. So it will really enrich our understanding of the topic as well. Secondly, I was really interested to know if
there are gender specific activities or interventions with regard to COVID that could also help us re-strategizing our own programming within the institutions. Thank you. Thank you, Fahad Saab. It's up to you, Ms. Mariam, if you want to answer to that question. Ji, Shukriya, thank you so much. And Ji, there are definitely gender-specific activities that we can give recommendations and share with you on email. But as I said, SPO jo kaam kar raha hai, filhal, we do work heavily with gender-based projects and especially gender-based violence projects and women's economic empowerment. तो एक चीज जो हम अभी एज आई सेड हमने जो एंगेज किया है कि वी हैव ए ऑनगोइंग प्रोजेक्ट अभी सिंध में in 3 districts prior to COVID with the EKN, the Netherlands, Embassy of Netherlands. And what we did was हमने इनको propose किया था कि आप हमें एक extension separate project मतलब funding हमें दे दें ताकि हम ये जो economic empowerment की हम काम कर रहे रूरल women के साथ उनको हम ये सीड मनी दे दें ताकि ये अपने बिजनेसेस चला लें ताकि इनकी जो क्योंकि आपको पता है कि एग्रेरियन एरियाज में जो है ना वो काफी सफर किए काफी इनको काफी इम्पैक्ट हुआ है and then of course the women who are working in these as livestock owners and small land holders, they're also suffering quite a bit क्योंकि अब ये घर से निकल नहीं सकती. So we thought कि इनको थोड़ा सा हम change कर लेते कि हम इनको मतलब seed money दे देते ताकि अगर वो घर में ही है तो ये PPE stitch कर लें मतलब mask stitch कर लें सैनिटाइजर्स बना लें और ये मतलब हम फिर इनको लिंक कर लेते हैं मार्केट में ताकि ये बेचें और इनको फंड्स फिर मिले ताकि कुछ इनकम इनकी मतलब जनरेट फिर से हो जाए सो दिस इज वन थिंग दैट वी आर डूइंग राइट नाउ एंड दूसरी चीज आपको मैंने कहा था कि वी आर आल्सो एंगेजिंग इन establishing a mental health awareness like a toll-free number where women particularly we are encouraging to call ताकि अगर ये कोई gender based violence issues domestic violence issues हैं या mental health issues हैं तो हम engage कर सकते हैं जो local psychologists हैं जो local मतलब health care workers जो हैं इनकी area में हम उनको link कर सकते हैं उसके साथ सो मतलब फिलहाल हम कोविड के हवाले से हम ये कर रहे हैं अभी बट ऑफ कोर्स देयर many other things that we can do अगर हमें फंडिंग्स मिले और हम सजेस्ट करें या गवर्नमेंट के साथ हम काम कर रहे हैं इस तरह की चीजें which I'll happily put something together मैं शेयर कर लूंगी सबके साथ Thank you, Mariam. Yes, you can share it to us and then we can circulate it to everyone. Miss Nahida Abbasi wants to share something. Yes, Miss Nahida. Just one thing before Miss Nahida speaks कि एक और चीज मुझे याद आया कि regarding children, for example, young girls, मैंने उसके बारे में भी मैंने कुछ mention किया था. One of the things is one of the situations we have faced, SPO has faced, we work with the Sindh Education Foundation schools in Jacobabad and Sakhar and Shikarpur. तो वहाँ पे काफी लोग काफी families वो काफी गरीब हैं and they put their children into labor and into the fields to work क्योंकि ज़ाहिर बात है इनके पास पैसे नहीं है. So to counter them sending the children back to the fields and to do other work, we want them to actually remain in the schools, obviously. So हमने online digital learning भी शुरू करवा दिया था कोविड के मतलब शुरू में. So ये मतलब इनके जो घोट होते हैं ना वहाँ पे वो टीचर आ जाती है टैबलेट के साथ और वो 3-4 बच्चे आ जाते हैं. So we've been managing keeping them in school through this. Okay, great. Miss Nahida, if you want to जी 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 जी
السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ناہیدہ عباسی ادارہ پودا سے کام کر رہی ہوں. سب سے پہلے تو بہت شکریہ نیشنل ہیومینٹیرین نیٹ ورک پاکستان اور ایس پی او کا, جو آج آپ اس امپورٹنٹ موضوع کے اوپر ہم سب اکٹھے اس پہ بات چیت کر رہے ہیں. میں تھوڑا سا اس میں یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ پودا پاکستان بھی جیسے رورل ایریاز میں ویمن اینڈ گرلز کے ساتھ اور یوتھ کے ساتھ کام کرنے میں انگیج ہے, اور ہمارا جو ایکسپیرینس رہا وہ یہ تھا کہ جس وقت آپ کا سویئر لاک ڈاؤن ہو گیا, آپ کا لوگوں کے ساتھ کنیکشن نہیں تھا, تو بہت ڈیفیکلٹ تھا کہ ہم اور آپ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے ہر حال میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے. مطلب ہمیں جو ہمارے اندر ایک ایکٹیویزم بیٹھا ہوا ہے اس کی وجہ سے ہم موبلٹی کے بغیر بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں بہت ہیلپ کیا ہمیں موبائل کنیکشنز نے پہ, کہ ہم نے لوگوں کو گائیڈ کیا کہ وہ جو آپ کا احساس ایمرجنسی میں رجسٹریشن تھی اس وقت, اونلی دیٹ واز دا اونلی تھنگ وی کین ہیلپ ود رورل کمیونٹیز, کہ ایک ایریے میں اگر ایک بندے کو بھی تھوڑا سا گائیڈ تھوڑی سی اس کو انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکشن ہے اور وہ یہ ہیلپ کر سکتا ہے تو اپنی کمیونٹی کے لوگوں کی CNIC کے ساتھ ان کی رجسٹریشن کروائے. اور اس میں جو بات آج ہم یہ ڈسکس کریں کہ ویمن زیادہ ورنریبل تھیں, وہ ہم نے پھر سیکنڈ سٹیج پہ یہ کیا کہ پاکستان بھر سے ہمارے ساتھ رورل ویمن لیڈرز کا ایک نیٹ ورک ہے جو دیہاتوں میں کام کرنے والی اپنی اپنی جگہ پہ ایک پوری تنظیم ہے, ہر خاتون یا چھوٹی تنظیموں کو رن کر رہی ہیں. ان کے ساتھ ہم نے ویبینار کیے ٹو انڈرسٹینڈ دا ایشو. تو ہر بندہ ہی اپنی جگہ پہ فرسٹریٹڈ تھا جو ایون کام کر رہا تھا. وہ بھی ایک تو وہ ہیں جو بالکل گراس روٹ پہ بہت غربت کے اس میں ہے, وہ ان ایشوز اور ان کو دیکھ کے ان کے قریب جا کے یا اس کی ہیلپ نہ کر کے یہ ساری لیڈرز بھی فرسٹریٹڈ تھی. تو جو GBV کے تشدد کے کیسز ہیں, گھروں کے اندر لڑائی جھگڑا ہے, ڈیفینیٹلی وہ مرد جو باہر کام کرنے کے لیے جاتے تھے, وہ بچے جو اسکول میں جاتے تھے, سب کے سب جب ایک چار دیواری کے اندر بند ہو گئے تو سب سے زیادہ جو ورک لوڈ انکریز ہوا وہ گھر میں موجود خاتون پہ ہوا, کہ اس نے سب کو ہی سنبھالنا تھا, اور اس میں لڑائیاں بھی انکریز ہوئی. تو مینٹل ہیلتھ کے ایشو بھی بہت زیادہ انکریز ہوئے, اور آپس میں شیئرنگ سے ایون بات چیت ہم سن کے بھی تو ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے تھے کمیونٹیز میں کہ کیسے اس کو ریزالو کریں. اور ایسے وقت میں کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی چیز اویلیبل نہیں تھی. آلدو جو احساس ایمرجنسی کا ایک جو انسینٹیو تھا یہ بہت اچھا شروع کیا گیا, اور اس کے بعد ادارہ پودا ایک جو نیشنلی ایک کمپین چلا رہا ہوتا ہے اپنی تمام رورل ویمن لیڈرز کے ساتھ, کہ خواتین نے اگر کسی بھی طرح سے اپنے لیے کوئی ہیلپ لینی ہے تو اس کے لیے سب سے بنیادی ڈاکومنٹ ان کے پاس شناختی کارڈ کا ہونا بہت ضروری ہے, تو CNIC رجسٹریشن کریں. تو اس کے بعد جو وہ رش تھا, وہ لوگ جو کسی بھی طریقے سے موبلائزیشن کی طرف نہیں آ رہے تھے, احساس ایمرجنسی میں جب رجسٹریشن کے لیے چاہیے تھا کہ آپ کے پاس شناختی کارڈ ہو, یا اگر کوئی بیوہ خاتون کمیونٹی میں ایگزسٹ کرتی ہے اس کا ہم نے ادھر رجسٹریشن کروا رہے ہیں, تو آگے سے نادرا کا ڈیٹا اس کو رسپانڈ یہ کر رہا تھا کہ یور ہسبینڈ از ایلیجیبل, اور اس کا ہسبینڈ تو قبر میں بیٹھا ہوا ہے, وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. اس کا کیا ہمارے لیے کیا ہمیں زیادہ ان کمیونٹی کو گائیڈ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کیا اس نے, کہ آپ نے اپنے شوہر کی یا جس کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے اس ڈیتھ کو یونین کونسل کے علاوہ نادرا کے ڈیٹے میں بھی انٹر کروانا ہے. سو جون نادرا کے دفاتر کھلے تو ان خواتین نے رش کیا کہ ہمارے ہسبینڈ کی ڈیتھ رجسٹرڈ ہو, اور پھر ایسی بہت سی خواتین کو ہیلپ ملی. انہیں وہ 12,000 جو اس وقت ایک بہت بڑی اماؤنٹ تھی غریب فیملیز کے لیے, وہ وصول کر پائیں. سو اس طرح سے کام کیا, اور اس طرح سے جو رورل ویمن لیڈرز تھیں انہوں نے اپنے اپنے ایریا میں ڈور ٹو ڈور ہیلپ آؤٹ کی, اور یہ ان ایشوز کو اور ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. سو ہم نے ان ویمن کے ساتھ یہ ساری جو ایفرٹس تھیں, کہ جیسے لٹریسی ڈے تھا تو ہم نے اس ایشو کو ڈسکس کیا کہ کووڈ کے بعد خواتین بچیاں کیسے واپس اسکولوں میں زیادہ افیکٹولی ہم بھیج پائیں, کیونکہ جو میڈم مریم نے یہاں پہ ڈسکس کیا تھا کہ بچیوں کا اسکولوں کا اور لڑکوں کا بھی ایون اسکولوں کو جو ڈراپ آؤٹ ہے میم وہ بہت انکریز ہو گیا, کیونکہ اس 5-6 مہینے کے گیپ میں لوگوں نے جو مارجنلائز فیملی تھی انہیں بچوں کو کام پہ لگا دیا, اور دوبارہ ان کو اسکول بھیجنا ایک بگ چیلنج ہے. اور اس کے بعد ایون اب بھی جو بچے پبلک سیکٹر اسکولوں میں جا رہے ہیں بہت اچھے انتظامات ہیں کچھ جگہوں پہ, اور جو رورل ایریاز میں وہاں پہ شاید وہ سارے حفاظتی انتظامات اس طرح سے نہیں ہو پا رہے. بچہ ایک دن اسکول جاتا ہے ایک دن نہیں جاتا, خدا کرے کہ ہم جو ابھی سیکنڈ اس کی لیئر آ رہی ہے اس سے ہم اور آپ سب مل کے زیادہ محتاط انداز میں اس سے محفوظ رکھ سکیں اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو, سارے پاکستان کو. اور خواتین کی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے حوالے سے بھی ایسی ایکٹیویٹیز کو جنریٹ کرنا بہت ضروری ہے, خاص طور پہ میم جو آپ نے یہ کہا ہے کہ ان کو گراس سیڈ منی دے دی جائے,
یہ بھی بہت اچھا آئیڈیا ہے کہ جو کام کر رہی ہیں مویشیوں کے ساتھ بھی ہیں یا انہوں نے اپنا کوئی بزنس کرنا ہے اسٹارٹ ہو گئے. میڈم فرسٹریشن میں جیسے آپ نے ہم اور آپ سب بھی ہو گئے تھے کہ ہم جو فل ٹائم کام کرنے والے تھے ہم لوگوں نے گھروں میں رہ کے لوگوں کی مدد کرنی تھی, لیکن اس گھر کے اندر جہاں ہم آفس کے ماحول میں چلے جاتے تھے اب اس گھر کے اندر بچے بھی ہیں, انہیں اپنا ٹائم چاہیے, ہمیں اپنے کام کے لیے بھی سیپریٹ ٹائم چاہیے. تو ایک فرسٹریشن ہر جگہ پہ تھی جس کو ہم اور آپ سب لوگوں نے مل کے اس سے ہم نکلے. اور آئندہ بھی ایسے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جس پہ ہم زیادہ سے زیادہ ویمن کو انگیج کریں ایک دوسرے کے لیے سپورٹ میکانزم ڈیولپ کرنے میں. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو مس ناہیدہ فار یور ویلیوبل فیڈ بیک اور آپ کی انٹروینشنس کا. مس ثنا ذوالفقار آپ بات کرنا چاہ رہی ہیں؟ تھینک یو جی. ثنا ذوالفقار, ایشین ڈیزاسٹر پریپیئرنس سینٹر سے پروجیکٹ کوآرڈینیٹر, اینڈ thank you very much Humayun for facilitating this good session, and Mariam has also explained the key issues very well. ہمیں کچھ چیزوں کو ابھی بھی اسٹل سمجھنے کی ضرورت ہے, بیکاز کووڈ سے پہلے, کووڈ کے دوران, اور ابھی جب ہم گاڈ فوربڈ یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ شاید ہم سیکنڈ فیز کے لاک ڈاؤن یا اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں, ہمیں یہ دیکھنے کی سخت ضرورت ہے اور اس میں ہمیں کیٹیگرائز کرنے کی سخت ضرورت ہے ایٹ ڈفرنٹ لیول. ویمن جو فرسٹریشن, وی آل انڈرسٹینڈ دیٹ وی آل ہیو فیس دس فرسٹریشن, یو, می, everybody has faced this frustration, but ہمیں کیٹیگرائز کرنے کی سخت ضرورت ہے لیول وائز. ہمیں ابھی بھی چیلنج جو فیس کر رہے ہیں ہم وہ ڈیٹا کلیکشن میں کر رہے ہیں. وی نو, وی انڈرسٹینڈ کہ اس وقت پاکستان میں اس سیکٹر کے اوپر ہم کچھ چیلنجز فیس کر رہے ہیں, لیکن کیا ہم اپنے ریلیونٹ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس, اپنے ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ بیٹھ کے ان ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کریں, ان کی امپورٹنس کو آئیڈینٹیفائی کریں, شیئر کریں, اور until and unless we don't have an accurate data ہم آگے کام نہیں کر پائیں گے اوتھینٹکلی, اینڈ ہم اس طریقے سے امپیکٹ نہیں شو کر پائیں گے جس طرح سے ہم یہاں پہ ٹارگیٹ کرتے ہیں بیٹھ کے. اگر ہم ابھی پودا نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا کام کا, ایس پی او کو ہم نے سنا, ہم ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کو سن رہے ہیں, بٹ ابھی بھی واٹ وی فیل دیٹ ہم ایز این آرگنائزیشن لیول اور انڈیپینڈنٹلی ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. کلیکٹیو ایفرٹس کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ جتنے بھی ادارے ہیں, چاہے وہ ایس پی او, پودا, عورت فاؤنڈیشن, اس طرح کے نیشنل لیول کے آرگنائزیشنز ہیں, یا جو گراؤنڈ پہ ہمارے ادارے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ایکچولی دے آر ویری مچ ان کلوز کانٹیکٹ ود دا کمیونٹی, تو ہمیں ابھی بھی ایک کلیکٹیو اپروچ اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایریاز کو آپس میں ڈسٹریبیوٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک پروجیکٹ مجھے ملا ہے کسی ایک ایریا کے لیے, میں کیسے باقی ایریاز کو اس میں انوالو کر کے ایک ویلیویبل ایڈیشن کر سکتی ہوں, بیکاز اگر ہم اپنے ٹارگیٹ اورینٹیڈ اینڈ پروجیکٹ اورینٹیڈ اس اپروچ سے ہٹ کے ہم کمیونٹی سپورٹ اپروچ میں آن اے لارجر اسکیل جائیں, اور کس طریقے سے اسٹیک ہولڈرس کو ایک ٹیبل پہ اکٹھا کر کے کلیکٹیولی ان آبجیکٹیوز کو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش میں جائے, تو ہی ہم امپیکٹ لا پائیں گے. انفارچونیٹلی ابھی سیکنڈ فیز کا ایک سٹارٹ ہونے کا ہم ٹینیور دیکھ رہے ہیں, اور ابھی بھی اگر آپ لوگ روز نیوز کو مانیٹر کر رہے ہوں, اگر آپ ڈفرینٹ اپڈیٹس کو مانیٹر کر رہے ہوں, تو ایک لارج اسکیل پہ ہمارے پاس اس وقت افیکٹیز کا انفارمیشن آنا شروع ہو چکا ہے. اینڈ اگر میں نے اپنے بہاف پہ چیک کرنے کی کوشش کی ہے, تو اس میں فیمیلز اینڈ ویمن اینڈ گرلس, اس میں بھی ان کا ریشو زیادہ دکھ رہا ہے. کیا ہے چیزیں جو ابھی بھی ہمیں ایڈریس کرنی ہے. فرسٹ فیز میں دیٹ واز سڈن, دیٹ واز ہمیں خود نہیں پتا تھا, ہم سب ایک ایسے سیناریو میں تھے جس میں ہم ایکسپیریمنٹل اپروچ پہ جا رہے تھے, بٹ ابھی ہم نے کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس کر لیا ہے. سو دس از اے رائٹ ٹائم آئی تھنک سو, جہاں پہ ہم لوگوں کو اپنا میکینزمس ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ابھی سے پریپیئرنیس لیول پہ کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں, اور کیا اپروچز ہمیں اڈاپٹ کرنی ہے, تاکہ ہم گاڈ فوربڈ اگر ہم دوبارہ اسمارٹ لاک ڈاؤن یا لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں, تو ہم وہ سسٹمیٹک جو ہمارے پروسیجرز ہیں ان کو اڈاپٹ کریں, تاکہ ہم کمیونٹیز کو اس تباہی سے بچا سکیں جو آپ میں ہر کوئی اپنے پہ ایزیوم کر رہا ہے. سو آئی تھنک سو کلیکٹیو پلاننگ
मैं एक बात हमेशा कहती होती हूँ, we need to sit together, we need to plan together and we need to act together. And अब ये बोलने से ज़्यादा हमें अब करने की ज़रूरत है. Thank you and over to you. Thank you, Sana, and very valid and very well point raised by you. Ms. Fatma, it's your... Assalamu alaikum, everyone. This is Fatma Yameen. I'm a manager program development at SPO. And I'm also an academic researcher, and my area of expertise is in disasters, actually. So it's such a good discussion that everybody is having, and I really wanted to add a few things to it and actually raise everyone's points to another platform. Thank you, Mariam, for the presentation. It was the questions that you've raised are very well consolidated in the sense that this is the conversation that has been happening, especially ever since the whole pandemic started, and we've had those conversations about it before. But you're, of course, very well versed in that. The thing is that, and Ms. Nahida, and of course, Ms. Sana, you've raised like such great points, and Mr. Salman as well. And the thing is that within the impact that, different genders have had with regards to COVID, there are 2 or 3 things that, are integral in that. Number one, with regards to data, there are still organizations that are working on data collection. Data collection is happening remotely. And a lot of marketing data includes, marketing research now includes a lot of social behavior and attitudinal data as well, which is very good to see how there are some marketing research organizations that are collecting that data. And it looks at different behaviors and performances. So for example, Ministry of Information actually has a research wing, a research project that is looking at the different attitudes and behaviors of people in the times of COVID. And one of the things that they found, for example, was a lot of the men were more impacted by fake news than a lot of the women. Secondly, in my conversations with a lot of experts over the period of time who are gender, advisors, who are working in different, who are academics, and they're working in different fields of gender, one of the things that we kind of talked about is, so for example, what are the sources of those mental health issues? Number one, where are they deeply rooted? And number two, what are the problems that women have in accessing any help with regards to COVID? And number three, are there any extra or pandemic focused interventions that people would make in that sense, just catered to women and young girls? And of course, the transgenders as well, right? So for example, बहुत छोटी-छोटी चीजें सामने आई. छोटी-छोटी चीजें कैसे कि मिसाल के तौर पे, so as a disaster researcher, I kind of do a whole like media scanning of what's going on, what is being the conversation and everything. One of the things that I'm doing is I'm part of different social media networks, and I'm just looking at following the discussion that people are having in those networks. And those are groups that are COVID related groups. और उसमें जो चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा alarming लगी वो ये है कि ख़वातीन जो हैं अक्सर औकात अगर वो फील करती हैं कि उनको सिम्टम्स हैं या उनके घर वाले इन्फेक्टेड हैं, तो अनलेस द मेन ऑफ द हाउस एक्चुअली टेक देम फॉर टेस्ट, दे आर नॉट गोइंग फॉर कोविड टेस्टिंग. सो खवातीन वैसे भी अस्पताल जो है, जो अपर मिडिल इनकम ग्रुप के अलावा जो बाकी ग्रुप्स की जो खवातीन है, वो अस्पताल सिर्फ बहुत अशद ज़रूरत की तरफ की वजह से जाती हैं. अदरवाइज वो अस्पतालों का रुख नहीं करती. और वो टेस्टिंग सेंटर्स भी नहीं जा रही until unless they are taken to those centers. And of course, everyone raised a very important point, that the affordability as well. अब उसके अंदर फिर हमारे क्लासिकल ट्रेडिशनल रोज आ जाते हैं कि भाई मर्दों की टेस्टिंग जो है, चूंकि वो बाहर होते हैं और वो बाहर बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, उनकी टेस्टिंग को प्रेफर किया जाता है ओवर women's testing. And then women have a lot of underlying conditions that go undetected because they don't go to the hospitals and everything. Then you have sources of mental, problems as well, mental illnesses as well. And the different anxieties and depression that is becoming very common, because there's a lot of it is connected to the uncertainty that COVID-19 has, created in our environment. So for example,
an economist raised a very interesting question yesterday, that Pakistani households, middle income to lower middle income, have contributed about 200 billion rupees due to inflation in just the last couple of months. 200 billion rupees. Now, from an economist perspective, he's only looking at those, money aspect. But as social scientists, we know that this has an alarming rate of impact. Similarly, I had my personal experience where, if you've noticed, if you've gotten on Food Panda in Islamabad, for example, if you're on different food networks, so उसके अंदर आपने नोट किया होगा कि बहुत ज़्यादा home based businesses निकल रहे हैं. There are a lot of them are women. And I actually, from a friend, heard of personal experience कि एक खातून है, महंगाई की वजह से, हालांकि शौहर की जॉब लगी हुई है, महंगाई की वजह से खर्चे पूरे नहीं हो रहे जितने में वो पैसे उनको देते हैं, तो उन्होंने घर पे खाने पकाने का बिजनेस शुरू कर लिया. अब उनको देर लग जाती थी अपने क्लाइंट्स को खाना पहुंचाने में, क्योंकि उनके हस्बैंड बहुत डिमांडिंग है. और उसमें क्या हो रहा था कि उनको घंटा, आधा घंटा लेट या 2 घंटे लेट जो है ना, वो खाना पहुंचा रही है अपने क्लाइंट्स को. सो शी एक्चुअली अपील टू वन ऑफ द क्लाइंट्स दैट प्लीज़ आप मेरे से बिजनेस लेना ना बंद करें, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़रूरत है, लेकिन ये कि मेरे घर के हालात ऐसे हैं कि मेरे 4 बच्चे हैं, तो मैं एकदम फौरी तौर पे उसको नहीं कर सकती. So then, there was an appeal that was made on a social media food page. And so she still, I've been following her, and I think she's still there, functioning, and she has her business on Food Panda. अब ये एक बहुत ही छोटी सी एग्जांपल है. अब इसको आप अगर नेशन वाइड पे अप्लाई करें, तो वुमेन को हर जगह पे एक्सेस करने में, जहां एक आम आदमी को एक्सेस करने में ट्वाइस द प्रॉब्लम्स आ रही हैं, from normal points, from normal days to now in pandemic times. So women and transgenders are facing that actually 4 to 5 times. So I had a conversation with one of the transgenders in F10, and she said that one of the problems that they're having is कि वो कैसे टेस्ट करें, वो कैसे कहीं जाएं, क्योंकि अस्पताल वैसे ही उनके लिए जाना एक बहुत मुश्किल मरहला है, तो वो ज़्यादातर प्राइवेट जगहों पे जाती हैं. सो फिर वो टेस्ट कैसे करवाएं, बिकॉज टेस्टिंग कॉस्ट अ लॉट, राइट? सो समटाइम्स दे डू गेट एक्सेस टू चैरिटीज दैट कैन गिव देम एक्सेस टू टेस्टिंग. अदरवाइज दे डोंट गो फॉर टेस्ट. अगर उनको हो जाता है कोई इस तरह का इशू, तो वो खुद ही घर में रेमेडीज के जरिए उसको हैंडल करने की कोशिश करें. एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट शी पॉइंटेड आउट वाज, and I was really embarrassed after I heard her. I was embarrassed as a normal, cis female, कि she's like कि क्या आपको पता है कि जो इदारे और शुमारियात निकलते हैं डेथ रेट्स के, उसमें कितने ट्रांसजेंडर्स की डेथ्स जो हैं रिपोर्ट होती हैं? हमारी डेथ्स कौन रिपोर्ट करता है? Who looks at our certificates? And so you see, these are the different avenues of such deeply ingrained mental health issues. And there are organizations working to get the data as much as possible. Problem is कि वैसे ही pandemic के time पे maneuver करना, mobilize करना मुश्किल हो जाता है. SPO has done really well in that regards, because SPO has had a very long-term relationship with communities. So we, immediately access them and get to them, but not, everyone can have, we can't do it all the time because of all of these limitations. So working together is such an important and integral thing right now. Of course, in the space that we are, there's always a lot of problems in working together, because there's a lot of formalities that we have to go through on the ground. And I think one of the things that NHN is really good at is raising those on the ground practical issues and those formalities that actually hamper our role in doing more and more in these things. But I feel like even right now, as I say all of this, even right now, we've barely scratched the surface towards how the women and transgenders are being impacted by the pandemic. And newspapers are reporting a lot. And I actually know
a couple of journalists who are good, who work on these beats, and they're providing that information. Sometimes those are good to consult at a very qualitative level, but of course, quantitatively, we need, a lot of data to work through this. And I think it's going to take us a bit of time, because the reason why we want to hurry it on is because, we really want to respond to people in a pandemic, especially when they need us right now. But it's just that even our hands are tied in a lot of ways that we, want to work together. So we are trying. So for example, SPO is working with a partner to open mental health, centers. So, and we are going to partner up with different institutions or organizations for that. But then again, baby steps. I think वो ही हमें जो है ना सबसे ज़्यादा focus करना पड़ेगा. Thank you. Thank you very much, Ms. Fatma, for your valuable Thank you, comments. Fatma. That was excellent. Anybody else? आप किसी और का कोई अगर कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, तो वो हैंड रेस कर सकते हैं या चैट बॉक्स में लिखते हैं. Assalamu alaikum. Thank you so much for having us. This is Sana from Hashu Foundation. Really great insight and feedback from everyone who's spoken before. And I think what I'm going to say is just going to maybe second what Sana, the other Sana has already mentioned, and that is just at a national level at Hashu Foundation, we're kind of analyzing from a holistic understanding of what gender is and what violence is, and how that is going to be incorporated in the COVID response. So when we look at even a national level data collection, we see there is no actual national level needs assessment that has taken place. Then when we look at the, intuitively, we all know, okay, women are going to be disproportionately impacted, but we haven't articulated how that impact is actually going to be grounded in realistic kind of impacts for women. So with regards to that, if you look at the government response, what we've noticed, and SDPI also has, I think, brought this to light, is that the committees that are made at a government level or provincial level, that are the decision makers, there is not that much women representation there. So your decision makers also don't really account for gender, or think of it as an abstract term that doesn't really apply to them. Then other than that, when we think of the frontline workers of COVID, those are lady health workers. And just recently we saw a protest in Islamabad, where lady health workers had come forward and protested for their rights. So even though COVID itself and data has shown, and UN Women has shown, that men tend to have develop more fatal cases of COVID, women and children are obviously impacted more because of the structural inequities that exist in society, and those are just being exposed. So we have a lot of campaigns that say that people need to wash their hands, but what about women's access to sanitation and water? And how does water come into people's homes? Women do a lot of that water, kind of retrieving it and bringing it at the household level. When you talk about economic independence, 67% of women in Pakistan who work in the agriculture sector. 3% or 4% have access to financial inclusion at provincial state level. So, I mean, when we really think about these things, and I think Ms. Mariam had already pointed out how for girl children, that kind of lack of education also then leads to early child marriages. And I think, and I just want to, sorry, I'm going to keep it brief. I just wanted to second what Sana said. I think we need a far more holistic and a far more kind of national level and provincial level data collection and disaggregated data. At the NCOC level, I'm not sure, maybe someone can tell me what kind of data is being collected. Is it gender disaggregated? And what does gender really even mean? As Fatma said, because there is an entire community that is the transgender community, and welfare impacts them very differently as it does women. And then men are also a gender. So how does that impact men, and what are their kind of economic stresses, and how does COVID kind of exacerbate stress that leads to violence in the household? So there are case studies in Latin America that shows cash transfers to women have reduced violence, but we haven't been able to do that study in Pakistan. Really, from Hashu Foundation's perspective, what we would really encourage and would love to work on is more data collection, a more holistic understanding of how, and a qualitative articulation by women themselves of how they perceive COVID and the implications and impact of COVID on their lives. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, Ms. Sana. We will close this session today. Thank you all for joining, and thank you, Ms. Mariam, for facilitating, and बाकी सब लोगों का जिन्होंने अपनी वैल्यूएबल इनपुट्स दी यहाँ पे.
Thank you all.